بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کی ویڈیو پیپٹک السر یا جسے ایچ پیلوری کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں پیپٹک السر کے بارے میں کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو آپ نے جاننی ہے، جاننے سے پہلے بھی آپ نے کرنا کچھ ایسا ہے کہ میرے چینل کو کر دینا ہے لائک اور سبسکرائب۔ تو پیپٹک السر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے، اس بارے میں آج بتاؤں گا۔ تو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یعنی کہ سبسکرائب اور لائک۔ پیپٹک السر یا ایچ پیلوری، اس کے بیکٹیریا کا نام ایچ پیلوری ہے۔ یہ بیکٹیریا معدہ اور چھوٹی آنت میں موجود ہوتا ہے اور معدہ اور چھوٹی آنت کی دیواروں میں زخم بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ میں ایسڈ یا گیسٹرک جوس اس کمزور دیوار میں زخم بنا کر السر یعنی زخم بنا دیتا ہے۔ ویسے تو السر جسم کے کسی بھی عضو میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں۔ اگر معدہ میں ہو جائے تو اسے پیپٹک السر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معدہ کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے، تاہم یہ اگلی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی شکم کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت معدے یا پیٹ کے درد کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر درج ذیل علامات موجود ہوں۔ شکم کے اوپری حصے میں درد، متلی، قے ہونا، قے یا فضلے میں خون آنا، کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن، کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، بھوک کا احساس عجیب ہونا، پیٹ پھولنا، کمر درد، ڈکاریں۔ شکم کے اوپری حصے میں درد۔ السر کی ایک سب سے زیادہ عام علامت شکم یعنی پیٹ کی اوپری حصہ میں درد کا ہونا ہے۔ السر اوپری غذائی نالی میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چھوٹی آنت یا معدہ میں ہوتا ہے، جہاں درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے اور جلن، خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداشت درد کے ساتھ ہوتی ہے، مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے متلی۔ السر کی ایک اور بڑی نشانی دل متلانا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق السر کے نتیجے میں ہاضمے میں سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل متلانے لگتا ہے۔ خاص طور پر صبح کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے۔ السر ہونے پر خوراک ہضم کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے مریضوں کو ایک ہی نشست میں پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کھانے کے حصے کھا لینا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا بار بار کھانا چاہیے۔ اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ دل متلانے کا احساس بڑھ کر قے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو اکثر ہونے لگتی ہے، جو اچھا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے جب ایسی کیفیت ہو جائے تو درد کے لیے اسپرین اور پروفین ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں دواؤں سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ فضلے میں خون آنا مختلف طبی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے، تاہم شکم کے اوپری حصہ میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہے۔ اگر کسی کو السر کی شکایت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 5 کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن۔ اگر آپ کو سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے، چاہے غذا کچھ بھی کھائی ہو، تو السر اس کا ذمہ دار ہے۔ السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں شدید درد کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث کھانے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔ نمبر 6 کھانے کی خواہش کا ختم ہونا۔ السر کے بیشتر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں غذا کی مقدار کے استعمال میں کمی آتی ہے، جبکہ الٹیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 بھوک کا عجیب احساس۔ اگرچہ السر کی وجہ سے کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، مگر کھانے کے بعد 1 سے 3 گھنٹے تک ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر افراد بھوک سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ درد میں کمی ہو جائے، تو یہ معدہ میں السر کی علامت ہے۔ نمبر 8 پیٹ پھولنا۔ اگر یہ محسوس ہو کہ پیٹ زیادہ پھول گیا ہے تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے، بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر السر کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہے، خصوصاً ایسے افراد جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں تکلیف کی شکایت ہو۔
نمبر 9 کمر درد۔ السر کو معدے اور چھوٹی آنت میں منسلک کیا جاتا ہے، مگر اس کا درد سفر کر کے کمر تک پھیل سکتا ہے۔ اگر السر آنتوں کی دیواروں تک پھیل جائے تو اس کا درد بہت شدید ہوتا ہے، دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سے آتی ہے۔ نمبر 10 ڈکاریں۔ یہ بھی السر کی چند عام علامات میں سے ہے۔ یہ عام طور پر ڈکار کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اگر معمول سے زیادہ ڈکاریں آ رہی ہوں تو اس کے ساتھ مندرجہ بالا علامات بھی ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ السر کے اسباب۔ بیماری کی بنیادی وجوہات فاسٹ فوڈ اور آئل اور مسالہ والی غذاؤں کا بکثرت استعمال بھی ہے۔ ہر دوسرا فرد معدے اور جگر کو تھامے پھرتا ہے اور دل کے مرض کی شکایت کرتا ہے۔ دل کے ایک ڈاکٹر نے خود بتایا کہ میرے پاس دل کا علاج کرانے والوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو بظاہر دل کے مریض ہوتے ہیں مگر حقیقتاً وہ معدے کے مریض ہوتے ہیں، جنہیں مسالہ جات اور بیر کی غذاؤں نے تباہ کر دیا ہوتا ہے۔ معدے کے احتجاج کا اثر دل پر پڑتا ہے اور ان کا علاج معدہ کا ہونا چاہیے اور پرہیز بھی معدہ کا ہونا چاہیے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، یوں اپنی صحت کو برباد کر لیتے ہیں۔ صحت اور تندرستی روز بروز ختم ہو کر ہم دواؤں کے سہارے زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ معدے کا السر، تیزابیت اور بدہضمی جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیماریاں مختلف شکلوں میں سر اٹھاتی ہیں۔ کبھی دل کی بیماریاں، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، کبھی گھٹنوں کی تکلیف، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا چٹخنا، طبیعت میں کمزور، دل کی اکتاہٹ، ذہنی پریشانی، اعصابی کھچاؤ، ان سب کے پیچھے صرف معدہ ہوتا ہے۔ ایچ پیلوری۔ یہ بیکٹیریا کا انفیکشن ہے۔ لمبے عرصے تک بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دافع درد دوائیں کھانا، زیادہ پین کلر کھانے سے مریض کے جسم میں تیزاب کی زیادہ مقدار بننے لگتی ہے۔ اگر آپ کو السر کے علامات میں سے ایک دو بھی علامات ملیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ السر کا علاج اس کے علامات اور شدت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر السر کی تکلیف بار بار ہو رہی ہو تو جراحی یعنی سرجری بھی کروائی جا سکتی ہے۔ السر کا درد مخصوص حصوں پر ہوتا ہے اور اس جگہ کو دبانے سے درد ہوتا ہے۔ یہ درد اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کوئی سوراخ کر رہا ہو۔ یہ درد خالی معدہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کچھ کھا لیں تو درد میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی غذا ہضم ہوتی ہے درد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ شدید زخم کی صورت میں تیزاب کی وجہ سے خون کی کوئی نالی زخمی ہو جاتی ہے اور مریض کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں خون کم مقدار کی وجہ سے نظر نہیں آتا، لیکن بعد میں مریض کو خون کی قے آ جاتی ہے اور اس کے پخانہ کی رنگت سیاہی مائل اور تارکول کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر اس کیفیت کا علاج نہ کرایا جائے تو مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ السر کے مریضوں کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کھانا کھانے سے ڈرتا ہے۔ یہ السر کبھی کینسر کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ بعض اوقات زخم کی جگہ کی دیوار میں سوراخ ہو جاتا ہے، یعنی السر پھٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اچانک ہوتا ہے اور پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ مریض ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی نے اسے چاقو مار دیا ہے۔ مریض صدمہ کی حالت میں چلا جاتا ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اسے سردی لگتی ہے اور اس کا پیٹ سخت اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات معدے کی دیوار آہستہ آہستہ سوراخ میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں معدہ یا زخم معدہ کے اندر موجود مواد آہستہ آہستہ باہر نکلتا رہتا ہے اور اس کے گرد دیوار سی بنی رہتی ہے۔ اس صورت میں مریض کی جان کو فوری خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اس طرح آس پاس کے ریشے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور بعد میں شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ کو السر ہے تو تلے ہوئے مسالے دار کھانے نہیں کھانے چاہیے۔ کافی، چائے، کولڈ ڈرنک، تیز گرم یا ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اعصابی تناؤ، غصے اور جذباتی انتہاؤں سے بچے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ آرام کریں۔ جسمانی تھکاوٹ سے بچیں۔ ہومیوپیتھک ادویات۔ تو اب میں آپ کو ایسی ادویات بتاؤں گا جو ایچ پیلوری یعنی پیپٹک السر میں نہایت مفید اثر دکھاتی ہیں۔ ان میں نمبر 1 پہ ہے ہائیڈراسٹس۔ معدہ کی سوزش، زخم، کھانے کے بعد درد، ہاضمہ کمزور، معدہ میں مسلسل درد جیسے معدہ میں کوئی نوکیلی چیز رکھی ہے، ذائقہ تلخ ہو۔ نمبر 2 ہے ارجنٹم نائٹ۔ مٹھائی کھانے کی خواہش،
मैदा के ज़ख़म, दर्द, जलन, उफारा, मैदा के चारों तरफ दर्द फैले, ऊंची आवाज़ में डकार का आना। नंबर 3 है काली बाइक्रोम, मैदे की सोजिश, ज़ख़म, दर्द, खाने के बाद मैदे में भारीपन, पानी पीने से नफ़रत, गोश्त हज़म ना हो, खाना खाने के बाद मैदे का दर्द कम और पेट में दर्द ज़्यादा हो जाता है, चमकीले पीले मादे की कैप। नंबर 4 नक्सवामी का, अय्याश, मुरगन ग़िज़ा खाने वाले लोग, खाना खाने के 2 घंटे बाद तबीयत ख़राब, चिड़चिड़ापन, पखाना गैर तसल्ली बख्श, जलन, खाई खुराक के ज़रात हलक तक आ जाएं। इन तमाम अलामात की सूरत में नक्सवामी का 30 इस्तेमाल करें। नंबर 5 है नाइट्रिक एसिड, भूख ज़्यादा लगे, हाजमा कमज़ोर हो, नमकीन और मुरगन अशिया खाने की ख्वाहिश, मुंह का जायका मीठा हो और अक्सर कब्ज़ रहती हो, तो ऐसी हालत में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें। फास्फोरस, खाना पानी जैसे ही मैदे में पहुँचे फ़ौरन क्या हो जाए, क्या के अंदर बलगम, सुफरा या खून आता हो, तो ऐसी हालत में फास्फोरस जादुई असरात दिखाती है। नंबर 7 है लाइकोपोडियम, भूख लगे मगर सिर्फ चंद वाले खाए जाएं, पेट भरा हुआ, खट्टे डकार, सीने में जलन, नाफ के नीचे गैस, खाने के फ़ौरन बाद तबीयत बोझल हो जाए, तो लाइकोपोडियम को हरगिज़ ना भूलें। कैलकेरिया कार्प, सीने में जलन, खट्टे डकार, सांस का फूल जाना, मतली, हाजमा सुस्त, सीने की जलन गले तक पहुंच जाती है। इन तमाम अलामात में कैलकेरिया कार्प बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिखाती है। और उसके बाद है जी पल्स्टिला, चिकनाई ज़्यादा खाने की वजह से अल्सर, मैदे में जलन, ज़बान सफ़ेद, भूख की कमी, खाए हुए खाना मैदे में पड़ा हुआ महसूस हो। नंबर 10 है कार्बोवेज, मैदा में भारीपन जैसे हवा भरी हो, खाना खाने के बाद डकार, मतली, मैदे में जलन, खाना खाने के बाद दर्द, मरीज़ गोश्त और मुरगन ग़िज़ा ना खाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।